بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چہرے کے غیر ضروری بالوں سے چھٹکارا پانے کے لیے نیم گرم پانی میں نمک ملا کر باقاعدگی سے چہرہ دھونا ایک بہترین قدرتی علاج ہے۔ جو لوگ رات کو دیر تک جاگتے ہیں اور نیند پوری نہیں کرتے، ان کا لبلا کمزور ہو جاتا ہے اور وہ بہت جلد شوگر کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کھانے کو ہمیشہ خوب چبا کر اور پرسکون ماحول میں کھانا چاہیے، کیونکہ جلدی میں کھانا کھانے سے معدے پر بوجھ پڑتا ہے اور دل کے امراض کا خطرہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیف دور کی، اللہ قیامت کے دن اس کی تکلیف دور فرمائے گا۔ دماغی کمزوری سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ منہ سے بار بار پھونکے مارنے کی عادت کو ترک کیا جائے، کیونکہ یہ عمل چہرے کی جلد کو بھی خشک کرتا ہے۔ اگر آپ کے سر کے پچھلے حصے کے بال گرنا شروع ہو جائیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی بینائی کمزور ہو رہی ہے، لہٰذا فوراً توجہ دیں۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقوں کا نمایاں ہونا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کا جسم اندرونی طور پر تھکن کا شکار ہے اور بڑھاپا تیزی سے آ رہا ہے۔ ناظرین، اگر سر کی جلد پر دانے نکلنا شروع ہو جائیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا دماغ آرام مانگ رہا ہے اور آپ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں۔ گردوں میں پتھری کی ایک بڑی نشانی پاؤں پر مستقل بنیادوں پر سوجن کا آنا ہے۔ اسے نظر انداز کرنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ نیند کی گولیوں کا باقاعدگی سے استعمال دل کے پٹھوں کو کمزور کر دیتا ہے، جس سے ہارٹ اٹیک کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ حضرت علی کا قول ہے، صحت ایک ایسا تاج ہے جو صرف بیمار کو نظر آتا ہے۔ صرف نمک ہی بلڈ پریشر نہیں بڑھاتا، بلکہ سفید چینی اور میٹھی اشیاء کا حد سے زیادہ استعمال بھی خون کی نالیوں کو سخت کر کے فشار خون کا سبب بنتا ہے۔ ناظرین، گردوں کے درد سے محفوظ رہنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر کھیرے کا استعمال کریں۔ یہ جسم سے زہریلے مادوں کو خارج کرنے میں مددگار ہے۔ چہرے کی جھریوں کو مٹانے اور جلد کو دوبارہ جوان بنانے کے لیے نیم گرم دودھ میں انڈے کی زردی ملا کر پینا انتہائی فائدہ مند ہے۔ دبلے پن کے شکار افراد اگر اپنا وزن بڑھانا چاہتے ہوں تو انہیں چاہیے کہ وہ ابلے ہوئے آلو کو اپنی روزمرہ غذا کا حصہ بنائیں۔ غصے کی زیادتی انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، لہٰذا جب غصہ آئے تو ٹھنڈا پانی پئیں یا اپنی جگہ تبدیل کر لیں۔ ناظرین، سر درد کی صورت میں کسی پرسکون جگہ پر آنکھیں بند کر کے لیٹ جائیں اور گہرے سانس لیں۔ اس سے اعصاب کو فوری سکون ملتا ہے۔ گائے کا خالص دودھ استعمال کرنے سے نہ صرف بینائی تیز ہوتی ہے، بلکہ یہ ناخنوں اور بالوں کی چمک میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پاکیزگی نصف ایمان ہے، لہٰذا جسمانی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ نیم کے پتوں کو پانی میں ابال کر اس سے غسل کرنے سے آپ ہر قسم کی جلدی بیماریوں اور خارج سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ حسد اور بغض ایسی بیماریاں ہیں جو انسان کے نظام ہاضمہ کو تباہ کر دیتی ہیں اور جسمانی طور پر اسے کمزور کر دیتی ہیں۔ اگر آپ کو محسوس ہو کہ آپ کو بلا وجہ غصہ آ رہا ہے تو یہ کسی چھپی ہوئی اندرونی بیماری یا ہارمونز کی خرابی کی علامت ہو سکتی ہے۔ سینے کی جکڑن اور بلغم دور کرنے کے لیے انگور کا استعمال کریں۔ یہ پھیپھڑوں کی صفائی کے لیے بہترین پھل ہے۔ گاجر کا سالن یا گاجر کا رس پینے سے سینے کے درد میں افاقہ ہوتا ہے اور یہ خون بنانے میں بھی مددگار ہے۔ بانجھ پن کے مسائل سے بچنے کے لیے گوشت اور متوازن غذا کا استعمال کریں اور ذہنی تناؤ سے دور رہیں۔ ناظرین، روزانہ ایک سبز مرچ کھانے والے افراد میں کینسر کے خلاف قوت مدافعت دیگر لوگوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ جسمانی تھکن اور کمزوری کو دور کرنے کے لیے کھجور سے بہتر کوئی غذا نہیں۔ یہ فوری توانائی فراہم کرتی ہے۔ فرمان الہی ہے اور ہم نے قرآن میں وہ چیز نازل کی جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ ناظرین، خراٹوں کے مسئلے سے نجات پانے کے لیے ادرک والے پانی سے ناک کی صفائی کریں۔
اور اس سے سانس کی نالی صاف ہو جاتی ہے۔ جن افراد میں خون کی کمی ہو انہیں چاہیے کہ وہ کدو کا سالن زیادہ کھائے، یہ جگر کی اصلاح کرتا ہے۔ کچے سیب پر شہد لگا کر کھانے سے چہرے کی جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے اور لٹکی ہوئی جلد دوبارہ جوان نظر آنے لگتی ہے۔ اسٹرابری کا جوس پینے سے خون صاف ہوتا ہے اور یہ کینسر جیسی مہلک بیماریوں کے خلاف ڈال کا کام کرتا ہے۔ خواتین اگر اپنی خوبصورتی برقرار رکھنا چاہتی ہیں تو نہار منہ دودھ میں ایک سیب ڈال کر اس کا شیک پی لیا کریں۔ پیٹ کی رسولی یا اندرونی سوزش کے لیے دار چینی کا قہوہ نہار منہ پینا انتہائی اکثر ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، چہرے کے داغ دھبے دور کرنے کے لیے کھیرے کا ایک ٹکڑا چہرے پر ملیں، یہ قدرتی کلینرز کا کام کرتا ہے۔ دودھ اور شہد کا میزہ چہرے پر لگانے سے رنگت نکھرتی ہے اور جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ اگر الٹی یا متلی کی کیفیت ہو تو سونف والا پانی ابال کر پئیں، اس سے معدے کو فوری سکون ملے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین کھانا وہ ہے جس پر ہاتھ زیادہ ہوں۔ بہت زیادہ تنگ کپڑے پہننے سے مثانہ کمزور ہو جاتا ہے اور پیشاب کی قطرے آنے کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ناظرین، گھر میں بکری پالنا سنت انبیاء ہے۔ اس سے انسان کے مزاج میں عاجزی پیدا ہوتی ہے اور دل نرم ہوتا ہے۔ بطخ کے انڈے توانائی کا خزانہ ہیں، ان کا استعمال جسمانی کمزوری کو دور کرنے کے لیے لاجواب ہے۔ بطخ کا سوپ پینے سے جسم کے اندرونی اعضاء کی صفائی ہوتی ہے اور انسان تر و تازہ محسوس کرتا ہے۔ وزن کم کرنے کے خواہش مند افراد کو چاہیے کہ وہ اپنی غذا میں لیموں، کھیرے اور بند گوبھی کا استعمال بڑھا دیں۔ السی کے بیجوں کو پیس کر روزانہ 1 چمچ پانی کے ساتھ لینے سے کولیسٹرول اور بڑھتا ہوا پیٹ قابو میں آ جاتا ہے۔ بہت زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے دانتوں کے انیمل کو نقصان پہنچتا ہے اور مسحور وقت سے پہلے کمزور ہو جاتے ہیں۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر کی کمزوری دور ہوتی ہے اور یہ جسم کی فالتو چربی کو پگھلانے میں بھی مدد دیتا ہے۔ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور ذہنی سکون صحت مند زندگی کی پہلی سیڑھی ہے۔ ناظرین، دیسی مرغی کا سوپ پینے سے بیمار اور کمزور سے کمزور شخص کے جسم میں بھی توانائی واپس آ جاتی ہے۔ اگر آواز بیٹھ جائے یا گلے میں خراش ہو، سونف کا دانہ چوسنے سے گلا فوری کھل جاتا ہے۔ دل کے مریضوں کو بھول کر بھی بہت ٹھنڈا پانی نہیں پینا دینا چاہیے کیونکہ یہ دل کی شریانوں کو سکیڑ دے سکتا ہے۔ نہار منہ بادام کھانے سے نہ صرف دماغ تیز ہوتا ہے بلکہ یہ جلد کی شرابی کے لیے بھی بہترین ہے۔ کھانا ہمیشہ چبا کر کھانے سے وزن تیزی سے کم ہوتا ہے اور ہاضمے کی بیماریاں قریب نہیں آتی۔ چائے اور کافی میں چینی کا استعمال کم سے کم کریں کیونکہ چینی خاموش قاتل ہے۔ ریشے دار غذائیں جیسے دلیا اور پھل کھانے سے قبض کا خاتمہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک قوی مومن کمزور مومن سے بہتر ہے۔ ناظرین، سینے میں جمی ہوئی پرانی بلغم نکالنے کے لیے دن میں 3 بار 3 کھجوریں کھائیں، یہ پھیپھڑوں کو صاف کرتی ہیں۔ بچوں کے پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کے لیے کلونجی کا پانی ابال کر انہیں پلانا سب سے زیادہ مؤثر علاج ہے۔ ادرک کا قہوہ پینے سے جسم کی فالتو چربی پگھل جاتی ہے، یہ جوڑوں کے درد میں بھی آرام دیتا ہے۔ ادرک کے تیل میں جلا کر اس تیل سے مالش کرنے سے پٹھوں کا کھچاؤ اور درد ختم ہو جاتا ہے۔ پیٹ کے درد یا بد ہضمی کی صورت میں بڑی الائچی چبا کر اوپر سے پانی پینا فوری فائدہ دیتا ہے۔ بازار کی برائلر مرغی کا حد سے زیادہ استعمال ہارمون کی خرابی اور بالوں کے گرنے کا سبب بنتا ہے۔ کڑوے بادام کبھی نہ کھائیں، ان میں موجود زہریلے مادے آنکھوں کی بینائی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کیلا جسمانی طاقت میں اضافے کا بہترین ذریعہ ہے، یہ ہڈیوں کو بھی مضبوط بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو توبہ کرنے والے اور پاک صاف رہنے والے ہیں۔ ناظرین، اگر سینے میں جکڑن محسوس ہو تو جان بوجھ کر تھوڑا سا کھانسیں، اس سے پھیپھڑوں کی بلغم خارج ہونے میں مدد ملتی ہے۔ گھٹنوں کے درد کے لیے زیتون کے تیل کی مالش کو اپنا معمول بنائیں، یہ سنت نبوی بھی ہے اور بہترین علاج بھی۔ خالی پیٹ اخروٹ کھانے سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں
اور یادداشت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نہار منہ انار کا استعمال 1 مہینے کے اندر جسم میں تازہ خون پیدا کرتا ہے اور چہرے کی زردی ختم کرتا ہے۔ ٹھنڈا پانی پینے سے معدہ اور بڑی آنت سکڑ جاتی ہے، جو آگے چل کر کینسر کا باعث بن سکتی ہے۔ بادام کے تیل سے چہرے کا مساج کرنے سے جلد قدرتی طور پر چمکنے لگتی ہے اور ڈیلی نہیں پڑتی۔ چھوٹے بچے جو بہت زیادہ روتے ہوں، ان کے سر پر زیتون کے تیل کی مالش کریں، انہیں پرسکون نیند آئے گی۔ جو شخص دوسروں کے لیے راستہ آسان کرتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ املی اور آلو بخارے کا شربت پینے سے گرمی کا اثر ختم ہوتا ہے اور رنگت گوری ہوتی ہے۔ پستہ و اخروٹ جیسے خشک میوہ جات نظر کی تیزی کے لیے قدرت کا انمول تحفہ ہیں۔ بھنڈی کا استعمال شوگر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے، کیونکہ یہ خون میں شکر کی سطح کو برقرار رکھتی ہے۔ بیر کھانے سے سانس کی نالیوں کی صفائی ہوتی ہے اور سانس پھولنے کی بیماری میں کمی آتی ہے۔ ناظرین، کالی مرچ کا استعمال معدے کے جراثیم اور پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اگر ہاتھ جل جائے تو فوری طور پر سرسوں کا تیل لگائیں، اس سے ابلے نہیں بنیں گے اور جلن کم ہوگی۔ یا بصیر کا ورد چلتے پھرنے کرنے سے آنکھوں کی روشنی میں برکت اور اضافہ ہوتا ہے۔ روٹی کو بہت تیزی سے کھانے والے افراد میں دل کی بیماریاں پیدا ہونے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔ روزانہ ہلکی ورزش یا یوگا کرنے سے انسان شوگر اور بلڈ پریشر جیسی موثر بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ جو بریلے کا پانی پینے سے ہڈیاں لوہے جیسی مضبوط ہوتی ہیں اور قوت مدافعت بڑھتی ہے۔ منفی سوچ اور وقت کی فکر انسان کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتی ہے، اس لیے ہمیشہ مثبت رہیں۔ جسم میں سوجن یا ورم کی صورت میں لوکی کدو کا سالن کھائیں، یہ زہر ربا اور ٹھنڈا ہوتا ہے۔ لیموں کے چھلکوں کا پاؤڈر دودھ میں ملا کر چہرے پر لگانے سے رنگت میں فوری نکھار آتا ہے۔ اگر جسم سے پسینے کی بو نہ جاتی ہو تو نہانے کے پانی میں گلاب کے چند قطرے شامل کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نعت ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ رفع حاجت کے وقت زیادہ زور لگانا آنتوں اور بواسیر کے مسائل کا سبب بن سکتا ہے، لہذا احتیاط کریں۔ پورے جسم کو خوبصورت اور سٹول بنانا ہے تو بیری کا پھل اور اس کا رس استعمال کریں۔ کریلے کا استعمال خون کو صاف کرتا ہے اور چہرے پر نکلنے والے دانوں اور مہاسوں کا خاتمہ کرتا ہے۔ معدے کی کمزوری کے لیے ساگو دانہ کی کھیر بہترین غذا ہے اور یہ معدے کی دیواروں کو طاقت دیتی ہے۔ پیٹ میں گیس یا بوجھ محسوس ہو تو سبز چائے کا ایک کپ پینا بے حد مفید ہے۔ ہمیشہ بھوک رکھ کر کھانا کھائیں، یہ سنت رسول بھی ہے اور لمبی عمر کا راز بھی۔